انتہائی قابل احترام اراکین مرکزی کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ اور اراکین متحدہ بزنس فورم اور یہاں موجود کراچی کی خاص طور پہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے معزز کاروباری تاجر اور صنعت کار حضرات، اور ان سب سے بڑھ کر آج بہت انکریجنگ اور بڑی حوصلہ افزا پریزنس ہے میرے میڈیا کے دوستوں کی، تو جو میڈیا یہاں موجود ہیں میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، اور آپ سب کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے بہت عقیدت بھرا السلام علیکم، اور آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ حسب روایت جیسا کہ ہر سال ہم ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے وفاقی بجٹ کی آمد سے پہلے ایک شیڈو بجٹ پیش کرتے ہیں اور بجٹ تجاویز، تو آج میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ایم کیو ایم پاکستان الحمدللہ اس بات میں خود کفیل ہے کہ ہمارے جو نئے قائم کردہ متحدہ بزنس فورم ہے اس کے اراکین نے گزشتہ کئی دنوں کی کوششوں کے بعد ایک شیڈو بجٹ کا خاکہ تیار کیا اور بجٹ تجاویز پیش کی، جس کو پھر ہم نے مرکزی کمیٹی کی سطح پر اس کی ترکیب اور ترجیحات کو بہتر کر کے آرگنائز کر کے آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان کے معاشی نظام کو، معیشت کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، پاکستان کے عوام کو ترقی کا موقع دینے کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کو معاشی عمل میں شامل کرنے کے لیے ایک شیڈو بجٹ 2024-2025 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور میں متحدہ بزنس فورم کا، جس کے صدر سعید شفیق صاحب ہیں، جو کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر رہے کسی زمانے میں، اور ایک بڑی ٹیم ہے جس نے دن رات محنت کر کے اس بجٹ کو تیار کیا، تجاویز کو تیار کیا۔ ہم آپ کے سامنے یہ آج بجٹ اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ دراصل جو پاکستان میں ہر سال ایک روایتی بجٹ آتا ہے، چاہے ہم حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، ہم نے ہمیشہ بجٹ پر برملا تنقید کی بغیر کسی خوف اور تردد کے، اور ہم نے کہا کہ یہ جو روایتی بجٹ ہیں یہ عوام دشمن بجٹ ہیں جو حکومتوں کی طرف سے آتے ہیں، یہ ملک دشمن بجٹ بھی ہوتے ہیں، یہ معیشت دشمن اور پھر کراچی دشمن بجٹ بھی ہوتے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے شیڈو بجٹس اور بجٹ تجاویز ملک دوست ہیں، معیشت دوست ہیں، اور تجارت اور کاروبار دوست ہیں، اور عوام دوست بجٹ ہے، میں یہ کلیم کرتا ہوں۔ اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہم نے قول جو سب سے پہلے یہاں قلم بند کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو وسائل دستیاب ہیں اس کو بہتر استعمال کرنا ہے، اور وسائل میں اضافہ کس طرح ہے، اس کے لیے کیا سیاسی ضرورت ہے اس کو بروئے کار لانا ہے، کیونکہ معیشت کا بڑا گہرا تعلق ہے سیاست سے بھی۔ ایک سیاسی ارادہ ہوگا تو آپ کی معیشت بہتر ہوگی، اور ہم نے یہ کہا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ اپنے وسائل کا صحیح استعمال کریں اور اپنی سیاسی اور معاشی ترجیحات کو درست کریں، تو یہ ملک پیچھے دیکھنے والا نہیں، یہ آگے ہی آگے اور ترقی کرے گا۔ ہم نے یہ قول خالد مقبول صدیقی بھائی جو ہمارے سربراہ ہیں، کنوینر اور چیئرمین ہیں،
انہوں نے کہا کہ the true sovereignty of a country and its people lies in their economic sovereignty and independence. کسی بھی ملک کی خود مختاری، اصل خود مختاری اس کی معاشی خود مختاری ہے. کوئی ملک اگر معاشی طور پر خود مختار نہیں ہے تو پھر وہ ملک خود مختار نہیں ہے. اب ہم طے کر لیں کہ جب ہم IMF کے سامنے کاسۂ گدا لے کر جاتے ہیں اور اپنے ہر خسارے کو بیرونی امداد اور بیرونی قرضوں سے ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہماری ساورنٹی، ہماری خود مختاری کتنی کمپرومائز ہوتی ہے. تو ہم نے اس بجٹ میں جو تجاویز دی ہیں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور جو وزیر مالیات ہیں، وزیر خزانہ ہیں، اگر وہ ان تجاویز کو وفاقی بجٹ جو چند دنوں میں اعلان ہونے والا ہے اس میں شامل کر لیں، تو میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں یہ ہم نے جو ارادہ کیا ہے، ہم نے جو تجاویز دی ہیں اور مطالبات دیے ہیں، اور ہم نے کہا کہ اگر ہم وفاقی حکومت ہیں تو ہم کیسا بجٹ پیش کریں گے، تو ہم نے کہا ہے کہ ہم ایسا بجٹ پیش کریں گے کہ سے نو ٹو IMF، سے گڈ بائی ٹو IMF کو خدا حافظ کہیں، اور IMF کا توڑ، اس کا خلاصہ کراچی مانیٹری فنڈ ہے، KMF ہے. IMF کو خدا حافظ کہیں اور کراچی کے شہری، پاکستان کے 23 کروڑ عوام کو، پاکستان کی تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو، پاکستان کے تمام بلدیاتی منتخب اداروں کو، پاکستان کے آئینی اور ریاستی اداروں کو، قانون نافذ کرنے والوں کو، اسلام آباد اور پنڈی والوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہمارے پیروں کی بیڑیاں کھول دی جائیں، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں توڑ دی جائیں، ہمارے پر کھول دیے جائیں کراچی کے نوجوانوں کے، کراچی کے بیٹے اور بیٹیوں کے، تو یہ شہر اکیلا اس پورے ملک کو 22ویں صدی نہیں، انشاءاللہ ہم 23ویں صدی میں لے جانے کے قابل ہیں. کراچی جو ہے وہ اسے 23ویں صدی میں لے جائے گا. ہم اپنا مانیٹری فنڈ قائم کریں گے. ارے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم کراچی مانیٹری فنڈ قائم کریں گے، اور پورے ملک کو ویسے بھی 60% کا ٹیکس دے کے ہم ہی چلا رہے ہیں. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد راول پنڈی بھی چلتا ہے، اور کراچی چلتا ہے تو لاہور، کوئٹہ، پشاور، لاڑکانہ اور نوابشاہ بھی چلتا ہے. تو اگر ہمیں اجازت دیں، ہمیں تھوڑا سا اختیار دیں، موقع دیں، تو ہم اگر وفاقی حکومت ہوں تو ہم نے کہا ہے کہ ہم یہ بیڑیاں اور ہتھکڑیاں توڑتے ہیں اور تمہارے پروں کو بھی کھولتے ہیں، اور کراچی کے بیٹے اور بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ، یہ ہے کھلا سمندر، یہ کھلا آسمان، اور پاکستان کو 23ویں صدی میں لے کر جاؤ. یہ ہمارے بچوں کا پوٹینشیل ہے. ہم نے یہی تجاویز، اور خالد بھائی نے بھی کہا کہ اصل خود مختاری معاشی خود مختاری ہے، اور اس کے لیے اب جو تجاویز ہیں کہ آمدنی میں اضافہ کرنا ہے. جو رواں مالی سال ہے اس میں مالی خسارہ 9% تک جانے کا امکان ہے. آمدنی اور اخراجات میں گیپ ہے. ہم نے جو تجاویز دی اور شیڈو بجٹ دیا، ہم نے کہا کہ اس مالی خسارے کو کم کر کے ہم 3% تک لائیں گے. 9% سے کم کر کے ایک سال میں 3% تک لائیں گے، کیونکہ ہم آمدنی میں اضافہ کریں گے، کیونکہ ہم مراد یافتہ طبقے کو نہیں چھوڑیں گے. بڑے وڈیروں اور جاگیرداروں کو، جنہوں نے 77 سالوں سے ایک امیونٹی انجوائے کی ہوئی ہے، ہر طرح کی چھوٹ انہیں ملی ہوئی ہے، اس مرتبہ ان کی پکڑ ہوگی انشاءاللہ تعالی.
پہلا آڈٹ تو ٹیکس دینے میں ہوگا، باقی آڈٹ بعد میں ہوتا رہے گا۔ تو پہلا آڈٹ کہ تم نے اپنی آمدنی پہ کتنا ٹیکس دیا۔ ایک تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والا 9 گھنٹے 10 گھنٹے کی نوکری، 3 4 گھنٹے کا اوور ٹائم کرنے والا ایمانداری سے اپنی آمدنی ڈکلیئر کرتا ہے اور اس پر انکم ٹیکس دیتا ہے، تو بھائی یہ آئین میں استثناء کیوں ہے؟ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے آئٹم 7 میں کہ ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکس ایکسیپٹ فار ایگریکلچر۔ ہم کہتے ہیں چھوٹے کسانوں کو اور زمینداروں کو چھوڑ دیں، اگر ایک تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھنے والا عام پاکستانی شہری، کراچی کا بیٹا اور بیٹی اگر 6 لاکھ کی سالانہ آمدنی پر ٹیکس دیتے ہیں، 9 لاکھ کی سالانہ آمدنی پر ٹیکس دیتے ہیں، تو پھر 25 لاکھ کی آمدنی پر وڈیروں اور جاگیرداروں کو بھی ٹیکس دینا چاہیے۔ ویلتھ ٹیکس بھی ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہے کہ کسی کے پاس بنگلے ہی بنگلے، کوٹھیاں ہی کوٹھیاں ہیں، دولت کے انبار ہیں، تو پھر ایک دولت پر بھی ٹیکس ہو، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ عمرہ پر، مراد یافتہ طبقے پر، وڈیروں پر، جاگیرداروں پر، خدا کی قسم اگر یہ 2 ٹیکس لگا دیں بڑے وڈیروں جاگیرداروں 25 لاکھ 50 لاکھ کی آمدنی سے اوپر، تو خدا کی قسم آپ کے سارے درد کا علاج ہو جائے گا، آپ کی ساری مشکل آسان ہو جائے گی، اور پھر پاکستان پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ اسکائی از دا لمٹ۔ اور پھر اتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنیات دی ہیں، پانی کے وسائل بھی کم نہیں ہیں، ان کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے ہمارے آبی وسائل، توانائی کے وسائل، ان کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ اگر ہم کریں تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اس کو نم کرنے کی ضرورت ہے، آبیاری کی ضرورت ہے، پانی دینے کی ضرورت ہے۔ تو آمدنی میں اضافہ کیسے ہوگا؟ ڈائریکٹ ٹیکس، براہ راست ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کر کے نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا۔ 30 لاکھ افراد رجسٹرڈ ہیں، لیکن ٹیکس دینے والے افراد مشکل سے 10 لاکھ ہیں۔ اب 23 کروڑ عوام کو پالنے کے لیے صرف 10 لاکھ لوگ ٹیکس دیں گے تو کیسے اس ملک کا پہیہ چلے گا؟ یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ کیسے آگے بڑھے گا؟ ملک کا ہر پیدا ہونے والا بچہ، جو نیا بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ اپنے اوپر کم از کم 25 سے 50 ہزار روپے قرضے کا بوجھ لے کر پیدا ہو رہا ہے۔ تو آمدنی میں اضافہ کریں، وڈیروں، جاگیرداروں، مراد یافتہ، عمرہ، اس طبقے پر ٹیکس لگائیں، اور خدا را اور اللہ کے واسطے اس مرتبہ غریبوں پر، مزدوروں پر، تنخواہ دار طبقے پر اب رحم کریں، اب ان کی جان چھوڑیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اور گیس اور بجلی کے بل اور تیل کی قیمتیں، ان سب نے عام آدمی کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، اسے زندہ درگور کر دیا ہے۔ یہ انڈائریکٹ ٹیکس، اب انڈائریکٹ ٹیکس ہے کیا؟ کہ تیل، جو خام تیل ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، اس پہ 17-18% کا سیلز ٹیکس انڈائریکٹ، اور جب اس سے بجلی بنتی ہے تو بجلی پر 17-18% کا ٹیکس، ڈبل جیوپارڈی ہے، یہ دوہرا ٹیکس ہے۔ ایک جگہ پر اگر لگانا ہے تو لگائیں، 2 جگہ پر ٹیکس نہیں لگ سکتے۔ اگر الٹیمیٹ جو چیز پروڈکٹ تیار ہوئی ہے وہ بجلی ہے اور تیل سے ہو رہی ہے، تو تیل پر بھی ٹیکس اور بجلی پر بھی ٹیکس، یہ نہیں ہو سکتا، ایک جگہ پر ٹیکس لگائیں۔ تو یہ ہم نے وہ آسان باتیں دی ہیں۔ پھر تیل، پیٹرولیم لیوی، اسے ختم کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تیل، بجلی اور گیس کی قیمتوں کو کم کریں۔ سیلز ٹیکس کی شرح اگر 17-18% ہے ان اشیاء پر، تو اسے سنگل ڈیجٹ میں لا کر 9% کریں۔ یہ ایک رسک بھی ہوگا، لیکن 400 ارب روپے کے اضافی وسائل، زرعی آمدنی، وڈیروں کی، جاگیرداروں کی جو ٹیکس لگے گا
400 ارب کے اضافی وسائل وہاں سے لے لیں، ویلتھ ٹیکس سے 200 سے 400 ارب کے اضافی وسائل لے لیں جو یہ عام لوگوں پر بوجھ ڈالتے ہیں، جو عام لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کرتے ہیں۔ اب خدا را انہیں معاشی ترقی کے عمل میں واپس لائیں۔ اگر ہمیں اپنی معیشت کو بحال کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے اور اس کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا ہے، پہلے تو بحال کریں گے۔ اس وقت تو مائنس میں ہے، آپ کی گروتھ ریٹ 2% یا 1% ہے، بجٹ خسارہ 9% ہے، آپ کی تجارت کا خسارہ 30 ارب ڈالر سے زیادہ ہماری ایکسپورٹ یا برآمدات نہیں ہے، ہماری درآمدات 65 ارب ڈالر، 35 ارب ڈالر کا خسارہ ہے۔ وہ تو محنت کش سمندر پار پاکستانی وہاں سے 30 ارب ڈالر بھیجتے ہیں، تو جو 75 ارب کی امپورٹ ہے، درآمدات 75 ارب ڈالر، برآمدات 30 ارب ڈالر، 30 ارب ڈالر کا جو ریمیٹنس ہے زر ترسیل، تو پھر اس کے بعد بچتا کتنا ہے؟ 15 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ۔ اسے پورا کرنے کے لیے کاسائے گدا IMF کے پاس جاتے ہیں، ارے ہم کہتے ہیں کہ کراچی کی طرف آؤ، اپنے نوجوانوں کی طرف آؤ، اپنے مزدوروں کی طرف آؤ، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی طرف آؤ۔ انہیں گرامین بینک جو پروفیسر یونس کا نوبل انعام ملا، آج 50 لاکھ 70 لاکھ سے زیادہ بہنیں اور بیٹیاں بنگلہ دیش کی 2 سے 4 ارب ڈالر کی برآمدات کر کے بنگلہ دیش کی برآمدات میں اور معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی گھروں میں ہیں، ہم انہیں گھر میں یہ کام دے سکتے ہیں۔ ہم اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری، SMEs جو گھریلو صنعتیں، اسمال میڈیم انٹرپرائزز، ہم ان کو بہتر بنا کر، ان کو مراعات دے کر، ہم انہیں بجلی کے بلوں کو کم کر کے، یہ رسک ہے لیکن یہ رسک لینا ہوگا۔ اگر گروتھ کا لفظ، ترقی کا لفظ، تعمیر کا لفظ کہیں پر ہماری معیشت کی لغت میں اس کا کوئی ذکر ہے، اگر فارغ کر دیں گروتھ کے بغیر کا بجٹ، پھر ٹیکس لگا کر آپ گروتھ کو روک دیں۔ دیکھیں ٹیکس لگانے سے اور زیادہ ٹیکس لگانے سے گروتھ رک جاتی ہے، گروتھ رک جائے گی، ٹیکس آنا بند ہو جائے گا۔ بھئی لوگوں کی آمدنی ہوگی، سیونگ ہوگی، سرمایہ کاری ہوگی، لوگ انویسٹ کریں گے، سرمایہ کاری ہوگی تو پیداواری عمل ہوگا، روزگار ہوگا، برآمدات ہوگی، زر مواد آئے گا، آپ خود کفیل ہوں گے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے۔ تو بھائی گروتھ اورینٹڈ بجٹ اگر نہیں دیں گے، ٹیکس میں چھوٹ نہیں دیں گے، انڈائریکٹ ٹیکس میں، تو پھر نیا ٹیکس نہیں آئے گا۔ انڈائریکٹ ٹیکس میں چھوٹ دیں، سرمایہ کاری، روزگار اور پیداواری عمل کو چھوٹ دیں، برآمدات کو چھوٹ دیں، تو اس سے لوگوں کی جب آمدنیاں بڑھیں گی تو ٹیکس آئے گا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وڈیروں اور جاگیرداروں سے 400 ارب روپے کا آپ زرعی ٹیکس لے لیں تو میں اپنے تاجروں سے کہوں گا، MKMB سندھ کے شہروں میں، پنجاب کے شہروں کے، فیصل آباد، لاہور کے، کراچی کے، ہم تاجروں سے بھی کہیں گے، ہم ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والوں سے بھی کہیں گے، ہم بلڈرز اور ڈیولپر سے بھی کہیں گے، یار اب ہم بھی اپنی اپنی آمدنیوں کو ڈکلیئر کریں، جو ہماری صحیح آمدنیاں ہیں ہم بھی ڈکلیئر کریں، اس پر آمدنی ٹیکس دیں۔ جب آمدنی کا ٹیکس آنے لگے گا تو پھر سیلز ٹیکس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پوری دنیا جس رجیم پر جا رہی ہے وہ ٹیکس فری بجٹ اور ٹیکس فری اکانومی پہ جا رہی ہے، اور ہم ٹیکس پر ٹیکس لگا رہے ہیں، ہم الٹا چل رہے ہیں، دنیا کہیں جا رہی ہے، ہم الٹا چل رہے ہیں۔ یہ جو ساری باتیں آپ لوگ مجھ سے کہتے ہیں، میں سارے آپ کے جملے یہاں پر کہہ رہا ہوں، اپنے متحدہ بزنس فورم والوں نے یہ مجھے ساری چیزوں سے وہ کر کے بھیجا ہے۔ اس کے تو ٹیکس GDP ریشیو ہمارا 9% ہے، بڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ 15% تک ہم لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اخراجات کو کم کریں گے۔ اخراجات کم کیسے ہوں گے؟ اخراجات کم، 400 ارب کے اخراجات، عللے تللے، تعیشات، بڑی گاڑیاں، اور اگر صاحب کے پاس گاڑی ہے تو صاحب کی بیگم کے پاس بھی سرکاری گاڑی ہے، اور صاحب کے عزیزوں اقارب کے پاس بھی
ساری سرکاری گاڑیاں چل رہی ہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا. اور اس میں پھر اسی طریقے سے جو ہم مختلف طرح کے لونز دیتے ہیں ان کو ہمیں صحیح استعمال کرنا ہوگا. اور جو بھی پروجیکٹس وائبل ہیں معاشی طور پر ان کو رکھیں. جو پروجیکٹس معاشی طور پر سماجی طور پر اس کے وہ ریزلٹس نہیں ہیں ان پروجیکٹس کو ہم روک سکتے ہیں. اچھا، تو ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق 876 ارب روپے کی بچت ممکن ہے اگر ہم یہ شارٹ ٹرم اپنے اخراجات کو کم کر لیں. اسی طرح ہم یہ پیج نمبر 5 ہے، یہ بات تو دیں بھائی، آپ نے تقسیم کر دیا نا. ٹھیک. اس طرح 458 ارب روپے ہم کم کر سکتے ہیں اگر ہماری پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، اسٹیل مل، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن، اسی طریقے سے پاکستان ریلویز اور جتنی کارپوریشنز ہیں ان کی مینجمنٹ کو ہم پروفیشنل بنا دیں. ان کی ڈائریکٹر جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ پروفیشنلز آ جائیں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، میں نہیں کہہ رہا کہ ایک دم چھلانگ لگا کے پرائیویٹ سیکٹر کو نواز دیں، لیکن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل پر آہستہ آہستہ لبریٹ کریں اپنی اکانومی کو. جو یہ سرکاری جو کرپشن ہے، جہاں پر لوٹ مار ہے، وہاں سے، اور پھر اس کی سیاسی سرپرستی ہے، جو سیاسی وڈیرے، جاگیردار، سردار، قوانین سرپرستی کرتے ہیں، تو اسے بھی ہمیں ختم کرنا ہے. تو 400 ارب روپے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز PSEs پر بچ سکتے ہیں. پھر کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی کو ذرا درست کریں، صحیح کریں، تو اس سے ٹھیک ہو سکے. پھر ایک آخر میں جو سبجیکٹس ڈیوالو ہو گئے 18ویں ترمیم میں، پھر اس کو پھر صوبوں کو دیں. اگر صوبوں کے پاس وسائل زیادہ چلے گئے یا تو ان وسائل کو واپس لیں. اگلا NFC کریں. NFC نہیں ہوا، آخری NFC 7واں NFC 2008 میں ہوا. ارشد بھائی 8 میں ہوا تھا نا، تو 2008 کے بعد 2024 ہے. تو NFC کریں، ہمت کریں، ملک کو بچائیں، معیشت کو بچائیں، اس سے پہلے کہ معیشت اس جگہ پہنچ جائے جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہ ہو. آپ صوبوں کے اگر وسائل اضافی ہیں تو ان سے وہ وسائل واپس لیں، اور واپس لے کر جو آپ کی بنیادی ضروریات ہیں وہاں پر خرچ کریں. مثلا 2 بڑے مسائل ہیں، سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضہ توانائی کے شعبے میں، الیکٹریسٹی اور گیس کے شعبے میں گردشی قرضہ 5.7 ٹریلین 5.7 کھرب کا قرضہ ہے، گردشی قرضہ آپ کی توانائی کے سیکٹر میں. اور اسی طریقے سے آپ کا جو ملکی جو قرضہ ہے وہ 60 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. 24 ارب ڈالر بیرونی قرضہ اور جو اندرونی قرضہ ہے وہ 36 ارب ڈالر ہے. اب آپ بتائیے کہ ان سارے قرضوں میں ڈیٹ مینجمنٹ کے قرضوں کی ادائیگی کا بہتر انتظام کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ گردشی قرضہ ہو، چاہے وہ قومی قرضہ ہو، دونوں کے لیے آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی. اور اس میں جو PSEs ہے، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، جب اس کا آکشن ہو، اس کے مختلف کمپوننٹس کا آکشن ہو، تو وہ پیسے آپ آہستہ آہستہ ان قرضوں کی ادائیگی سے لنک کریں کہ ہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چیزیں پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہی ہیں، اس سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ گردشی قرضوں کے ختم کرنے میں استعمال ہو، وہ ملکی قرضے کو ختم کرنے میں استعمال ہو، نہ کہ اس کا بھی بٹوارا ہو جائے، اس کی بھی لوٹ مار ہو جائے. یہ جب بھی پرائیویٹائزیشن ہوئی وہ پیسہ کہاں گیا لوگوں کو نہیں پتہ چلا. تو پرائیویٹائزیشن بھی اگر ہو تو اس طریقے سے ہو کہ اس کا پیسہ فکسڈ ہو کہ یہ اس مد میں جانا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے اکاؤنٹیبلٹی آسان ہو جائے. تو ہم نے وہ طریقے دیے ہیں کہ وسائل کہاں سے آئیں گے، خرچ کیسے ہوں گے، کہاں پر ہوں گے. ہم نے بہت اس میں ان چیزوں کو اس طریقے سے رکھا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد تنخواہ دار طبقے کی گراس انکم پر نہیں، بیسک انکم پر ٹیکس لگنا چاہیے اگر لگے تو.
گراس پر نہیں لگنا چاہیے، بیسک پر لگنا چاہیے. پھر اس کے بعد ریٹیلرز، اور وہ میں نے بتا دیا. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، ہماری انسانی وسائل کی ترقی، ہنر سکھائیں لوگوں کا آگے بڑھنے کا. مٹی، یہ مصطفیٰ کمال بھائی جب میئر تھے، ناظم تھے، تو کورنگی میں زمین ہم نے دی پبلک پرائیویٹ. مخیر حضرات نے میمن کمیونٹی کے، انہوں نے وہاں مشینیں دی، تو وہاں پر اب ہنر سکھایا جاتا ہے. اور وہ جو ہنرمند افراد ہیں وہ ہمارا وہ اثاثہ ہے جو ملک سے باہر جاتے ہیں، ہمیں زر ترسیل بھیجتے ہیں، ہمیں ڈالر بھیجتے ہیں. ہمیں ڈالر چاہیے اپنے روپے کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ بیلنس ہو دونوں میں. تو پھر اس کے بعد اب جو لوگ ٹیکس دیں ایمانداری سے، انہیں شکریہ ادا کریں یار، کم از کم ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں. وہ سمندر پار پاکستانی آتے ہیں ملک سے باہر سے، تو ایئرپورٹ پر ایف آئی اے والے، اے ایس ایف والے ان کی شکلوں میں ڈالر، ریال، درہم، پاؤنڈ دیکھنے کی بجائے ان کو دیکھیں کہ یہ ہمارے ملک میں سرمایہ لائیں گے، یہ ہمارے ملک میں تجربہ لائیں گے، تعلیم لائیں گے، باہر کی ڈیموکریسی کا تجربہ لائیں گے. ان پر سے پابندی اٹھائیں، سمندر پار پاکستانیوں پر سے ان کو ووٹ دینے کا حق بھی دیں، انہیں الیکشن لڑنے کا بھی حق دیں. وہی اپنے سرمایے کے ذریعے سے وڈیروں، جاگیرداروں، خوانین اور سرداروں کی جو دولت ہے الیکشن میں، جو موروثی سیاست ہے، اگر اسے ختم کرنا ہے موروثی سیاست کو، تو سمندر پار پاکستانیوں کو انتخابات لڑنے کی اجازت دینی ہوگی. وہ انتخابات لڑیں گے تو ان وڈیروں، جاگیرداروں، سرداروں، چودھریوں کا توڑ ہوگا. پیسہ باہر ملک کے باہر سے آئے گا، الیکشن میں لگے گا. تو یہ چودھری جو انہوں نے جو اپنی منوپلی، اجارہ داری انتخابی عمل میں، جمہوری عمل میں، سیاسی عمل میں، اس کا توڑ سمندر پار پاکستانی ہے. ہنر سکھانے کے مراکز بنانے ہیں، مخیر جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں انہیں دیں، ہم زمینیں دیں وہ بنائیں گے. سمندر پار پاکستانیوں کو دیں، انہیں اپنی فیکٹریوں، ملوں اور کاروبار میں یہاں سے جن ہنرمند لوگوں کی ضرورت ہے، یورپ، امریکہ، کینیڈا، جاپان، آسٹریلیا، پوری دنیا میں جو گلف میں، مشرق وسطیٰ میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی، انہیں بتائیں کس طرح کے مزدور چاہیے، اس طرح کے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو بنانے دیں. وہ اپنی مرضی کے مزدور تیار کریں گے، لے جائیں گے. ہمارا لینا دینا کیا؟ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آسان کرنا ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، COBD کیسے کریں گے؟ 22% کا تو مارک اپ ریٹ ہے بھائی بینکوں کا، اس میں کون سا کاروبار ہوگا؟ پھر ایک طرف ٹیکس اکانومی اور ایک طرف ہائی مارک اپ اکانومی، یعنی مارک اپ بھی ہائی، ٹیکس بھی ہائی. دونوں ڈس انسینٹیو ہے کاروبار کے لیے. سیونگ ہی نہیں، بچے گا ہی نہیں پیسہ، تو آپ کہاں سے ان چیزوں کو بچائیں گے؟ تو مارک اپ ریٹس کو بھی، اسٹیٹ بینک کو بھی اب اس میں کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. برازیل، میں ہوں ایگریکلچر پہ آتا ہوں. اچھا، اب جو ٹیکس دیں ان کو چھوٹ دیں کچھ جگہوں پہ، یہ میں اس کو دہرا نہیں رہا. اور جو ٹیکس چوری کرے اس کے لیے سزا دیں، اس کو سزا دیں، پکڑ کریں اس کی. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اخراجات کی کمی کا، میں نے بتا دیا طریقہ، اس کو میں اسکپ کرتا ہوں تفصیل کو. اس کے بعد آپ آئیں اب امپورٹ. ہم نے کیا کیا کہ اکانومی کو شرنک کر کے تجارت کے خسارے کو کم کرنے کی کوشش کی. یعنی نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانس، نہ ہوگی امپورٹ، نہ جو ہے وہ آپ کو ڈیوٹیاں دینی. ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس، تو وہ امپورٹ کی ایلسیاں بند کر دی ہیں. 1500 کنٹینر ابھی بھی پورٹ پر کھڑے ہیں. چائنا سے 10 ماہ پہلے سولر پینل آئے ہوئے سارے رکھے ہوئے، ان 1500 کنٹینر وہ ابھی بھی وہیں پر پڑے ہیں. کوئی تو پالیسی ہو، کوئی تو فیصلہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کنٹینر ریلیز ہوں گے ہماری. اور پھر یہ سولر انرجی اور جو ہماری ریگولر انرجی ہے، اس میں جو نیٹ میٹرنگ کی پالیسی یہ قائم رہنی چاہیے. نیٹ میٹرنگ کی پالیسی ختم نہیں ہونی چاہیے. ہم نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ میں جیسے جیسے چیزیں آ رہی میں ویسے ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد ایکسپورٹ گروپ. اچھا، وہ کم از کم ان چیزوں کی امپورٹ کو الاؤ کر دیں آسانی سے، ان کو تو ڈیوٹی فری کر دیں کہ جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز میں ہیں، گارمنٹس میں ہے، لیدر میں ہے، IT میں ہے. اگر IT آپ کی ایک گروئنگ فیلڈ ہے
ایک آپ کی خود مختاری کا ایک بہت بڑا امین بھائی ہمارے وزیر ہے، اور ان کے زمانے میں الحمدللہ 75 اس سے میں تو 3 تک کہتا ہوں کہ $1 ارب سے جو ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی وہ $3 ارب تک امین بھائی کے زمانے میں گئی۔ پھر لوکل مینوفیکچرنگ دیکھیں، ہماری امپورٹ موبائل سے کتنی $1 ارب کی امپورٹ ہے ہماری موبائل۔ اب یہ موبائل ہم نہ لیں اور ہم ان پر لازم کر دیں کہ بھئی اپنی فیکٹریاں یہاں لگاؤ، ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرو۔ امین بھائی کے زمانے میں موبائل فون پاکستان میں تیار ہونا شروع ہو گئے، انڈسٹری بھی آئے گی، روزگار بھی آئے گا، ہمارا فورن ایکسچینج بچے گا، ڈالر بچیں گے، ہم کسی اور کام میں لگائیں گے ان ڈالرز کو۔ تو $1 ارب کے فون درآمد کرتے ہیں، اس پہ نظر ثانی کر لیں، اور $3 ارب کی ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ اگر ہم چھوٹ دے دیں آئی ٹی کے سیکٹر کو، اس کے تمام ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ فراہم کر دیں، ٹھیک ہے نا، ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ فراہم کر دیں، اس کے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کو کم کر دیں، اور یہ جو سافٹ ویئر ہاؤسز کھلیں اور آئی ٹی پارکس بنا دیں، اور کراچی میں سب سے بڑا سافٹ ویئر ہاؤس، سب سے بڑا آئی ٹی پارک، زمینیں خالی ہیں، قبضہ ہو جائے گا، لینڈ گریبرز ان کی رالیں کبھی ہوئی ہیں، اسٹیل مل کی خالی زمین پر، گڈاب کی خالی زمین پر، پورٹ قاسم کی خالی زمین پر، اور سرجانی ٹاؤن کی خالی زمین پر۔ میں نے لیٹر لکھ دیا وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ کو کہ بھائی یہ لینڈ گریبنگ کو جو وہ کریں، یہ ساری چیزیں کرنے سے مہنگائی، بے روزگاری، غربت میں کمی آئے گی۔ گیس بجلی کے بلوں کو کم کریں، تیل کی قیمتوں کو کم کریں، لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیں اللہ کے واسطے۔ پھر اس کے بعد میں نے معیشت کا ایس ایم ایز کو سپورٹ کریں، اور گرین انرجی فنڈ قائم کریں۔ گرین انرجی فنڈ جہاں نوجوانوں کو دیں آئی ٹی سیکٹر کے لیے، اپنی ایس ایم ایز اگر وہ قائم کرتے ہیں تو اس کی بجلی کے بلوں کو ادا کرنے کے لیے، سولر انرجی لگانے کے لیے، یعنی ٹریڈیشنل کنونشنل پاور سے ہٹ کر ایس ایم ایز، ساری ایس ایم ایز کو آپ سولر پینل پر کنورٹ کر دیں۔ اس کے لیے حکومت انسینٹیو دے، یعنی حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی دے، ٹارگیٹڈ انسینٹیوز ہو، جس سے کہ گروتھ گارنٹیڈ ہو۔ تو میرے خیال میں ایس ایم ایز کے لیے گرین انرجی فنڈ، تاکہ اس کی بجلی کے اخراجات چھوٹی گھریلو صنعت کے وہ کسی طریقے سے سولر پینل سے پے ہو جائیں۔ اچھا، پھر اسی میں ایکسپورٹ میں وینچر کیپٹل فائنینسنگ، آپ کا آئیڈیا میرا سرمایہ، یعنی آپ کے آئیڈیاز ہوں گے اگر وائیبل ہیں، اسے کہتے ہیں انٹرپرینوریل گروتھ۔ یعنی بزنس مین میں اور انٹرپرینور میں فرق یہ ہے کہ بزنس مین وہاں پیسہ لگاتا ہے جہاں منافع گارنٹیڈ ہے، اور ایک انوویٹر اور انٹرپرینور وہاں پیسہ لگاتا ہے کہ جہاں وہ یقین رکھتا ہے کہ میرا اسکل، میری انوویشن، میری جدت اور میری معلومات انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے کاروبار کو جنم دے گی۔ تو جو اسٹارٹ اپ فنڈز ہیں، ایک جو کامیاب نوجوان فنڈ ہیں، $2 ارب کی خیرات رکھی ہے یار، وفاقی بجٹ میں رواں مالی سال میں $2 ارب کی خیرات ہے۔ یعنی آپ اپنے ہنرمند، پڑھے لکھے، باصلاحیت آئی ٹی کے ماہر نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں میاں یہ خیرات لو، ہم آئی ایم ایف سے لیتے، تم ہم سے لو خیرات۔ ارے کم از کم اس میں $50 ارب رکھنے چاہیے، کم از کم $50 ارب اسٹارٹ اپ فنڈز کے لیے رکھنے چاہیے۔ اگر یہ نہیں کیا تو آپ تباہ برباد کر دیں گے۔ مائکرو فائننس میں نے پہلے کہا، بہنوں بیٹیوں کو قرضے دیں گھریلو صنعت کے لیے، وہ آپ کی ایکسپورٹ، وہ آپ کو بہت آگے لے۔ ویلیو ایڈیشن، ماربل انڈسٹری، جیمز انڈسٹری، جیمز اینڈ جویلری، ماربل اور گارمنٹ انڈسٹری اور گولڈ، یہ وہ صنعتیں ہیں کہ جہاں ویلیو ایڈیشن کریں۔ قیمتی پتھر ہمارا یہاں سے انڈیا جاتا ہے، ساؤتھ افریقہ کی مارکیٹ میں $5 ارب کا، ہم $1 ارب کا بیچتے ہیں، انڈیا اسے ساؤتھ افریقہ $5 ارب کا۔ ماربل، سونا، یہ ساری چیزوں کا یہی اثر ہو رہا ہے، اسے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد سیفٹی نیٹس بنائیں، جس میں نے کہا کامیاب جوان پروگرام، $2 ارب نہیں 50 ارب رکھیں۔ پھر اس کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے قوم کو بھکاری بنا دیا،
ہیں 90 لاکھ گھرانوں کو مہینے کے پیسے دے کر معاشی ترقی کے عمل سے باہر حالت کرنے کے بعد بھی کیا ہوا ہے؟ اسٹریٹ کرائم، اور اس میں بھی بے رحمی کہ نوجوان آئے دن مارے جا رہے ہیں، کبھی اظہار الحسن بھائی جا رہے ہیں، کبھی امین بھائی جا رہے ہیں، کبھی حسان بھائی، کبھی نسرین باجی، کبھی ارشد وورا، کبھی ہم لوگ تعزیتوں میں ہی لگے ہوئے۔ ہمارا اب یہی رہ گیا، اور ظاہر ہے کہ عوام بھی اگر اس وقت اس طرح سے تیار نہیں ہے، ایک بڑا احتجاج کرنا ہے، بڑا دھرنا کرنا ہے، ایک ان سارے ظلم اور ناانصافی کے خلاف بتانا ہے کہ اصل آواز اٹھے گی تو کراچی سے اٹھے گی، اصل تحریک چلے گی تو MQM چلائے گی۔ اس ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، جو یہ فائنینشیل ٹیررزم ہو رہا ہے پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے خلاف، تو ہم انشاءاللہ تعالی